ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور تفصیلی خبروں کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ سندھ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ بلدیاتی انتخابات اب 28 اگست کے دن ہوں گے۔ این 245 پر ضمنی انتخاب 27 جولائی کی بجائے اب 21 اگست کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق صوبہ الیکشن کمشنر نے تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے انتخابات کی نئی تاریخوں میں تبدیلی کی گئی ہے، جبکہ فیصلہ ووٹروں، امیدواروں کی سہولت اور انتظامی امور کی بہتری کے لیے کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکے۔ صوبہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ بلدیاتی انتخابات اب 28 اگست کو ہوں گے۔ این 245 پر ضمنی انتخاب 27 جولائی کی بجائے اب 21 اگست کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق صوبہ الیکشن کمشنر نے تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے انتخابات کی تاریخوں میں تبدیلی کی۔ فیصلہ ووٹروں، امیدواروں کی سہولت اور انتظامی امور کی بہتری کے لیے کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں سندھ میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ترجمان سیکرٹری سندھ کی درخواست پر بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق بارشوں کے باعث بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے ہیں۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے انتخابات اگست کے تیسرے ہفتے میں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق دوسرے مرحلے میں کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کے 16 اضلاع میں انتخابات ہونے تھے۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی سمری چیف سیکرٹری سندھ نے الیکشن کمیشن کو بھیجی تھی۔ چیف سیکرٹری سندھ نے مراسلے میں کہا کہ سندھ میں 22 جولائی سے شدید بارشوں کا امکان ہے۔ سندھ میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات 24 جولائی کو شیڈیول تھے۔ دوسری طرف ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ قومی اسمبلی کا حلقہ این 245 کراچی کا الیکشن بھی ملتوی کر دیا گیا، جو اب 31 اگست 2022 کو ہوگا۔ فیصلہ صوبہ الیکشن کمشنر سندھ کی رپورٹ، عوام کی درخواستوں اور محکمہ موسمیات کی رپورٹ پر کیا گیا۔ خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی وفات کے بعد این 245 کی سیٹ خالی ہوئی تھی، جس پر پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم، تحریک لبیک پاکستان اور آزاد امیدوار فاروق ستار الیکشن میں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ ملتوی ہونے پر جماعت اسلامی سراپا احتجاج۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ انتخابات ملتوی کرنے میں ایم کیو ایم اور الیکشن کمیشن کا گڑ جوڑ ہے۔ الیکشن کمشنر سندھ آفس کے سامنے آج جماعت اسلامی کا دھرنا بھی ہوگا۔ حافظ نعیم نے مزید کہا کہ ہم اس شرمناک کام کی مذمت کرتے ہیں۔ الیکشن ملتوی کرنے پر الیکشن کمیشن دفتر کے باہر احتجاج اور آئندہ کا لائے عمل بھی طے کیا جائے گا۔ بلدیاتی انتخابات کراچی کی عوام کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ہم الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں، جس میں آپ ناکام ہوں گے۔ بلدیاتی الیکشن ملتوی ہونے پر جماعت اسلامی سراپا احتجاج ہو گئے۔ الیکشن کمیشنر سندھ آفس کے سامنے آج جماعت اسلامی کا دھرنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کہتے ہیں کہ انتخابات ملتوی کرنے میں ایم کیو ایم اور الیکشن کمیشن کا گٹھ جوڑ ہے۔ ہم اس شرمناک کام کی مذمت کرتے ہیں۔ الیکشن ملتوی کرنے پر الیکشن کمیشن دفتر کے باہر احتجاج اور آئندہ کا لائے عمل بھی طے کیا جائے گا۔ بلدیاتی انتخابات کراچی کے عوام کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ہم الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کام میں ضرور ناکام ہوں گے۔ قومی اسمبلی حلقہ این 245 کراچی ایسٹ کے ضمنی انتخاب کے لیے 26 جون 2022 کے شیڈول کا اعلان ہوا ہے، جس کے مطابق 27 جولائی 2022 کو پولنگ ڈے ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ 24 جولائی 2022 کو کراچی میں بلدیاتی انتخاب ہو رہا ہے، جس کے نتائج 28 جولائی 2022 کو مکمل ہوں گے۔ پوری انتظامیہ بلدیاتی انتخاب میں مصروف ہوگی۔ اسی طرح سیاسی پارٹیاں بھی بلدیاتی انتخاب اور پھر نتائج کے حصول اور کہیں بے ضابطگی ہوئی ہے تو عدالتوں میں ہوں گے۔ ایک طرف ووٹر لسٹوں کا کام جاری ہے، دوسری طرف قومی اور صوبائی حلقہ جات کی نئی حلقہ بندی ان پر اعتراضات کا مرحلہ جاری ہوگا۔ 30 جولائی 2022 کو پہلی محرم الحرام ہے۔ جلوس کا بڑا مرکز اسی حلقہ انتخاب میں ہوتا ہے۔ 2-3 دن پہلے سے تمام بڑے راستے کنٹینر لگا کر بند کر دیے جاتے ہیں۔ ابھی جو این 240 پر ضمنی انتخاب ہوا ہے، اس میں صرف 8% ٹرن آؤٹ رہا ہے۔
اس کی بھی بڑی وجہ بلدیاتی انتخاب کی نامزدگیاں، ووٹر لسٹ میں فارم 15 کے ذریعے اندراجات، حلقہ بندیوں کو سمجھنا اور اعتراضات تیار کرنا تھا۔ تمام سیاسی پارٹیاں اسی طرح کے کاموں میں مصروف تھیں۔ بلدیاتی انتخاب اور ضمنی انتخاب کی تاریخیں بہت قریب قریب ہیں۔ بلدیاتی انتخاب کے اثرات بھی پڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے، اور 7 محرم الحرام 2 دن بعد شروع ہوگا، جس کی تیاری 3-4 دن پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے مؤدبانہ گزارش ہے کہ شیڈول کو آگے بڑھایا جائے اور محرم الحرام کے بعد کی کوئی تاریخ رکھی جائے۔ کس کے لیے؟ مضمون میں لکھا ہوا ہے NA 245، ٹھیک ہے، ورنہ نہ ٹرن آؤٹ ہوگا، نہ ہی صاف اور شفاف انتخاب کرائے جا سکیں گے۔ پھر محض انتخاب کرانا مفید نہیں ہوگا۔ ووٹر اور سیاسی پارٹیوں کو ایسا ماحول دیا جائے کہ صاف شفاف انتخاب ممکن ہو، ٹرن آؤٹ تبھی بہتر ہو سکے گا۔ امید ہے آپ ہماری تجویز پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے۔ راجہ عارف سلطان منہاس، نائب امیر، چیئرمین الیکشن سیل، جماعت اسلامی کراچی۔ کہاں لکھا ہوا ہے اس میں بلدیاتی انتخاب مؤخر کریں؟ ہم تو بلدیاتی انتخاب کی ساری تفصیل بتا رہے ہیں آپ کو کہ آپ نے 24 جولائی کو جو ہے وہ کیا ہوا ہے، نامزدگیاں ہوئی ہیں، اسی دوران میں 240 کا انتخاب ہوا، نامزدگیاں ہو رہی ہیں، اور اسی دوران میں آپ NA 245 کے شیڈول اناؤنس کر رہے ہیں۔ یہ تو اتنی بڑی نااہلی ہے الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کی کہ 2 بڑے انتخاب وہ ایک ساتھ کیسے کر سکتے ہیں 3 دن کے وقفے سے۔ اسی جگہ پہ بلدیاتی انتخاب ہو رہا ہے، اسی جگہ 3 دن کے وقفے سے NA 245 کا انتخاب کیسے ممکن تھا؟ ہم نے تو ان کی نااہلی کی وجہ سے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ 245 آگے کریں تاکہ سب کو انتخاب لڑنے کا موقع ملے اور ایک کے نتائج دوسرے کے ساتھ نہ ملیں، ایک کی کیمپین دوسری کیمپین سے متاثر نہ ہو۔ پاکستان تحریک انصاف بھی سراپا احتجاج ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے احتجاجی دھرنا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہریار خان آفریدی نے احتجاجی دھرنے سے خطاب میں کہا کہ کراچی باب العلم سب کو نوازتی ہے۔ سیاسی مداری سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو تقسیم کر کے حکمرانی کر لیں گے۔ یہ سن تمہارے باپ کا سن نہیں، میدان سے تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاجی دھرنا۔ شہریار خان آفریدی نے احتجاجی دھرنے سے خطاب میں کہا کہ کراچی باب العلم سب کو نوازتی ہے۔ سیاسی مداری سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو تقسیم کر کے حکمرانی کر لیں گے۔ یہ سن تمہارے باپ کا سن نہیں ہے، تمہیں میدان سے ہرگز بھاگنے نہیں دیں گے۔ ریاست پاکستان جو 27ویں رمضان اور جس کی نسبت لا الہ الا اللہ سے ہے، اس کے لیے اردو سپیکنگ پاکستانیوں نے ہراول دستہ کلیدی کردار ادا کیا۔ 70% میرے اردو سپیکنگ پاکستانی بیوروکریٹس تھے۔ انہوں نے شروع میں پاکستان کو ایسی عزت سے نوازا کہ دنیا حیران ہوئی۔ 1960 میں جرمنی کو قرضہ دیا، دنیا میں ایک نئی مثال قائم کی۔ پھر 1 یونٹ سسٹم آیا۔ 1 یونٹ سسٹم آنے کے بعد ڈومیسائل کوٹا، وہ لوگ جو تہذیب اور تمدن کی بنیاد تھے، وہ میرے اردو سپیکنگ پاکستانی ان کے ہاتھ سے قلم لے کے ان کے ہاتھوں میں اسلحہ پکڑا دیا گیا۔ جاؤ آج کسی بھی میرے اردو سپیکنگ بزرگوں اور جوانوں اور کسی گھر میں جاؤ، آپ کو بیوہ ملے گی، آپ کو یتیم ملیں گے، آپ کو افلاس اور پریشانی اور بے روزگاری ملے گی۔ ان کی بنیادی حقوق کو پامال کیا گیا۔ وہ سندھی جو غیرت کے محور تھے، ان کو ان کے حقوق پہ ڈاکے ڈال کے ان کو بنیادی سہولیات سے محروم کیا گیا۔ یہ شہر کراچی 70% پاکستان کے سابق وفاقی وزیر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی حیدر زیدی کہتے ہیں کہ
इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना हुआ है। कराची में इलेक्शन कमीशन के सूबाई दफ्तर के बाहर पीटीआई का धरना। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। आपको बताएं कि अली अदर जैदी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना हुआ है। हमें पता था कि इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में क्या तमाशा करना है। सूबाई सिंध में इनकी कांपे टांग रही हैं। जबकि आफ्ताब जहांगीर बोले कि सियासी तौर पर खरीदो फरोख्त करके मुल्क की सियासत को खराब किया जा रहा है। एक साजिश के तहत इलेक्शन मुलतवी करवाए गए। पंजाब में धमकियां दी जा रही हैं कि एमपीएस को गायब कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें देख के ये घबरा गए और उन्होंने बहाना बना लिया कि जी इलेक्शन पोस्टपोन करें। मुहर्रम जब डेट अनाउंस की थी उस वक्त मुहर्रम याद नहीं था और तुम मुझे बता रहे हो मुहर्रम कब आना है। वो भाई दुनिया भर में बारिश होती है, क्या सबकी मुलतवी आती है? कम है तो खड़ा हूं। ईद के खान साहब ने क्या कहा है, या तो कल जश्न होगा या फिर दमादम मस्त कैलेंडर होगा। और मेरा दिल ये कहता है कि कल बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे हम कराची में इंशाअल्लाह पंजाब की जीत पे। और हम कोर्ट भी जा रहे हैं इसके खिलाफ, ये जो डिले हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर हो गया तो कल करा लो, हम तो कल भी इलेक्शन के लिए तैयार है, हमें कोई डर नहीं है। अब तुम्हारी तरह नहीं है भगोड़े तुम दबा के नहीं भागे। वो जो जरदारी सारा पैसा लूट के लाहौर में बैठा है, वो पैसा आपका है। आपके पैसों से वो पहले जमीनें खरीदता था, अब जमीन खरीद रहा है। और उसका बेटा, मेरे ख्याल में उसके बेटे की बात सुन के इलेक्शन कमीशन ने घबरा गया। उसने कहा होगा बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं कि सिंध हुकूमत का रवैया ना बदला तो सिंध में अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से बारिश का बहाना बनाकर भागी है। कराची के अवाम और पूरे सिंध के अवाम को बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए। कहा कि कराची की हालत, कराची की सड़कें और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बारिशों से तबाह बर्बाद हो जाता है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने सिंध असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत का रवैया ना बदला तो सिंध में अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। सैलाब के लिए 13 अरब का पैकेज बनाया गया था। पैकेज किसी सूरत खत्म नहीं होना चाहिए। जो सिंध में जो इनकलाब आ रहा है, मैं जो कल आ रहा था कराची, तो मुझे जो जहाज में रिस्पांस मिला, जो लोग मेरे साथ मोहब्बत कर रहे थे, जो लोगों का रवैया था, तो ये इंशाअल्लाह ताला कराची नहीं सिंध आइंदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। इंशाअल्लाह हम आप अपने सिंधी भाइयों से, अपने उर्दू स्पीकिंग भाइयों से, अपने तमाम जो कौमें यहाँ रहती है, उसको ये वादा करते हैं कि आपको इलाज मुआवजा हम फ्री करवाएंगे सेहत कार्ड के जरिए इंशाअल्लाह ताला। हम आपको जो आपका एजुकेशन निज़ाम है जो कि बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुका है, और ख़ासकर यहाँ के अवाम को जो पीने के पानी का मसला है और जो सैलाब से जो मसाइल आते हैं, हमने तो इसके लिए एक बहुत बड़ा पैकेज बनाया हुआ था 13 अरब रुपए का। वो प्रोसेस में अभी वो मेरे ख्याल में मुझे अभी पता नहीं लेटेस्ट की उसकी क्या स्टेटस है, लेकिन वो पैकेज जो है ना किसी भी सूरत में खत्म नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि हमारी हुकूमत के आने के बाद 2 साल कोरोना की वबा रही। आदम एतमाद की रूलिंग पर आइन शिकने का इल्जाम लगाया गया। मुल्क की मईशत इम्पोर्टेड हुकूमत से नहीं संभल रही। अगर आप हमसे पूछते हैं 3 साल में तो 2 साल कोरोना का हुआ, कोरोना ने जिस तरह मुतासिर किया 1.5 साल, और इसकी वजह सियासत गंदा कर दिया। सियासत जो है ना अब गाली बन रही है और पॉलिटिशियन को जो है ना एक बहुत बुरे हाल में डाला। और ये जो खरीद फरोख्त होती है, खरीद फरोख्त तो मवेशियों की होती है, जानवरों की होती है। खरीद फरोख्त तो फिर जो वो लीडरशिप जो अपने आपको कहते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स और जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, उनकी खरीद फरोख्त जो है ना वो तो एक माशरे को इस तरह पाकिस्तान का जो तस्वीर पेश करता है दुनिया में, तो पाकिस्तान की पूरी शोहरत दुनिया में जो है बदनाम कर दी, बहुत बुरा नाम कमा लिया।
اسد قیصر نے کہا کہ قومی اسمبلی کی عدم اعتماد کے لیے رولنگ آئین کے مطابق دی گئی. سپریم کورٹ کے فیصلے پر تحفظات ہیں. اپیل کی درخواست لگائی ہے. ہم کسی دباؤ یا دھمکی میں نہیں آنے والے. تو دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ تمری کہتی ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ملتوی ہونے کا سارا ملبہ پیپلز پارٹی پر گرایا گیا. سندھ حکومت نے الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست نہیں کی. عمران خان اور اس کے حواریوں کو آصف علی زرداری سے بہت تکلیف ہے. عمران خان اپنی فورن فنڈنگ کا حساب دیں. عمران خان کے کردار کے حوالے سے کوئی بات کرنے والا غدار کہلاتا ہے. کہا کہ عمران خان کی پوری سیاست جھوٹ سے شروع اور جھوٹ پر ختم ہے. باقاعدہ آن ریکارڈ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے کبھی بھی پوسٹ پونمنٹ نہیں مانگی. جون کا مہینہ تھا, گرمی کا مہینہ تھا, بجٹ سیشن چل رہا تھا, اس وقت بھی سندھ گورنمنٹ نے پوسٹ پونمنٹ نہیں مانگی. اب جولائی کے آخر میں الیکشن ہو رہا تھا, بارشیں ہو رہی تھی, دیگر مسائل تھے. آپ کو پتا ہے کہ کراچی جیسے شہر میں تاریخ میں جتنی بارش پہلے نہیں پڑی وہ اس مرتبہ پڑی ہے. تقریباً 400 ملی میٹر سے زائد کی بارش کراچی کے کئی علاقوں میں پڑی ہے. یہ باتیں کرتے ہیں کہ اتنی بارش سنبھالی نہیں گئی. کس شہر سے سنبھالی جاتی ہے اتنی بارش؟ جہاں اتنے وسائل ہوتے ہیں وہاں بھی نہیں سنبھالی جاتی. لیکن صرف بک بک کرنی ہے, صرف بکواس کرنی ہے, اور یہ بکواس انہوں نے رات کو بھی کی. انہیں پتا نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے, لہٰذا سارا ملبہ پیپلز پارٹی پہ گراتے رہے, سندھ گورنمنٹ پہ گراتے رہے, اور دونوں جھوٹ تھے. کیونکہ عمران خان جھوٹ کا منبع ہے. عمران خان کی پوری سیاست جھوٹی ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما بیرسٹر فروغ نسیم اور وفاقی وزیر آئی ٹی سید امین الحق کا کہنا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو صحیح نمائندگی ملنی چاہیے. کہا کہ کراچی میں چاہے کوئی بھی جماعت حکمرانی کرے, یہ ہمارا مسئلہ نہیں. یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑنی چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن کا کام ہے. یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک حلقے میں کتنے ووٹ ہونے چاہیے. میں نے, ہم سب نے مل کے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے کہا کہ جی ہمیں آپ پر بڑا اعتماد ہے, آپ اچھے آدمی ہیں, فیئر آدمی ہیں, ایماندار آدمی ہیں, کمپٹنٹ آدمی ہیں. لیکن وہاں گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ الیکشن کمیشن کا سندھ کا جو نیچے کا عملہ ہے وہ ملا ہوا ہے, اور وہ آپ لوگ کو مس گائیڈ کرتا ہے, صحیح چیز بتاتا نہیں ہے. یو ہیو ٹو اپلائی یور اون مائنڈ. آپ کو چیز چھوڑنی نہیں ہے اسی پہ. اور یہ بات میں کہہ کے ان کی تعریف کروں گا کہ ٹھیک ہے, میں اس چیز کو دیکھوں گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب تک یہ ڈیلیمیٹیشن کی ایکسرسائز صحیح نہیں ہوتی, اور یہ ایکسرسائز 1 مہینے میں ہو سکتی ہے, یہ ایکسرسائز 45 دن میں ہو سکتی ہے, اور اس کے فوراً بعد پھر یہ ایز سون ایز پاسبل لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہونے چاہیے. اور یہ تو وقتی بات ہے کہ بارش کی وجہ سے انہوں نے 20 دن الیکشن ڈیلے کر دیا ہے, یہ کوئی سلوشن نہیں ہے معاملے کا. کراچی میں بہت زور کی بارش ہے. محرم کا ہم سب احترام کرتے ہیں, چاہے وہ شیعہ ہو, سنی ہو, کوئی بھی ہو. تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہے بالکل ٹھیک ہے, لیکن بنیادی بات کیا ہے, ڈیلیمیٹیشن صحیح کرائیں. 1 مین 1 ووٹ کا جو پرنسپل ہے مرج کریں. الیکشن کمیشن ساری ڈیلیمیٹیشن کی ایکسرسائز کرے اور گورنمنٹ آف سندھ نہ کرے. اس کے بعد یہ الیکشنز ہوں, اور یہ 1 مہینے میں ہو سکتا ہے, پرووائڈیڈ ای سی پی, اور ای سی پی جو ہے وہ اس کا کنٹرول لے اور اپنے جورسڈکشن کو ایپلیکیٹ نہ کرے. آپ سب نے دیکھا کہ فکو آرڈیننس کے ہم نے مخالفت کی, اور یہ فکو آرڈیننس جو تھا ہم نے نہیں بلکہ اس وقت فواد چودھری نے اس کو تمام چیزیں لے کر آئے تھے. اور ہر جگہ پہ, ہر موقع پہ ایم کی ایم پاکستان, چاہے وہ ویج کمیشن کا معاملہ ہو, میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا معاملہ ہو, فکو آرڈیننس ہو, ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے, آپ کے آواز سے آواز ملائیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب جب موقع ملے گا مستقبل میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہیں. خبروں کا سلسلہ جاری ہے, حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما
اور پارلیمانی لیڈر خرم شیر زمان نے مذمتی قرارداد سندھ اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی۔ مذمتی قرارداد میں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنر سندھ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ خرم شیر زمان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن سندھ کا سودا ہو گیا، کمشنر بک گئے ہیں، کمشنر کا سودا ضمیروں کے سوداگر آصف علی زرداری نے کیا ہے۔ بیشتر سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ صوبہ سندھ کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور کیمپین چلتی رہیں، ہڑتالیں ہوتی رہیں، احتجاج ہوتے رہے اور یہ ڈیمانڈ کرتے رہے سندھ اسمبلی کے اندر بھی، سڑکوں پہ بھی، الیکشن کمیشن کے باہر بھی، عدالتوں کی بھی چکر لگاتے رہے اور منت سماج کرتے رہے، درخواستیں جمع کراتے رہے، پیٹیشن جمع کراتے رہے کہ صوبہ سندھ کے اندر جو ہیں وہ بلدیاتی الیکشنز جلد سے جلد ہو جائیں۔ صوبہ سندھ کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، لوگوں کو جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، جو سہولیات ہیں وہ مل نہیں رہی ہیں، عوام کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے، سندھ میں صفائی ستھرائی کا نظام موجود نہیں ہے، ہسپتالوں کے برے حال ہیں، تعلیم کا نظام تباہ حالی کا شکار ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک گہری نیند سو رہی ہے۔ ہم نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا سندھ اسمبلی کے اندر، عدالتوں میں ڈیمانڈ کیا کہ آرٹیکل 140A کے تحت صوبہ سندھ کے اندر جو بلدیاتی قانون ہے اس کے اندر ترمیم کر کے ایک ایسا اچھا قانون بنایا جائے جس کے ذریعے الیکشنز ہوئیں اور اس الیکشنز کے اندر جو جیت کے کراچی کا میئر آئے وہ عوام کی خدمت کر سکے۔ سندھ کے صوبائی وزیر محنت اور افرادی قوت سعید غنی کا الیکشن ملتوی ہونے پر رد عمل سامنے آ گیا۔ سعید غنی کا کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے ملتوی ہونے سے پیپلز پارٹی کے امیدوار اور کارکنوں میں مایوسی پیدا ہوئی۔ کہا کہ ہم 24 جولائی کے لیے مکمل طور پر تیار تھے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ انتخابات سے چند روز قبل تاریخ کی تبدیلی سے امیدواروں پر بھاری بوجھ پڑے گا اور انتخابی سرگرمیاں بھی ماند پڑ جائیں گی۔ بات کا اعتراف ہے جب وہ کہتے ہیں کہ جی ممبرز کو آفر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبرز ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے ہیں۔ اب یہ اگر ان کی آپس کی لڑائی ہے اور یہ اپنے ممبرز کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں تو اس کا الزام پیپلز پارٹی پر، آصف علی زرداری صاحب پر یا کسی اور شخص یا جماعت پر لگا کر یہ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری قوم کے سامنے یہ ہو گیا ہے کہ اس وقت اس ملک کی معیشت کا، اس ملک میں سیاسی عدم استحکام کا اگر کوئی شخص ذمہ دار۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ملتوی ہونے پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کا رد عمل کہتا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کو بلدیاتی الیکشن میں شکست نظر آئی تو الیکشن ملتوی کروا دیے۔ کل ہم نے بھگوڑوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، شکست یافتہ ٹولہ دوڑے لگا رہا تھا۔ کل امپورٹڈ حکومت نے نوشتہ دیوار پڑھ لی، ان کو بلدیاتی الیکشن میں شکست نظر آئی۔ پیپلز پارٹی MQM اور جماعت اسلامی ساتھ مل کر بھاگے۔ پنجاب میں لاکھوں ووٹرز کو الیکشن کمیشن نے مردہ قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن، پیپلز پارٹی، MQM، جماعت اسلامی سب مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک سازش کے تحت الیکشن ملتوی کروایا۔ کراچی حیدرآباد ڈویژن میں ان کو زور کی پھینٹی لگنے والی ہے، ان کو زور کا بلہ چلنے والا ہے۔ جس طریقے سے پنجاب کے بائی الیکشن میں چلا تو پیپلز پارٹی نے اپنے اتحادیوں MQM اور اپنے ماموں بانجوں کے ساتھ مل کر ایک سازش بنی اور وہ تحریک انصاف جو واحد اکیلی ان تمام مافیاز پارٹیز کا مقابلہ کر رہی ہے، ان سے انہیں شکست جب نظر آ گئی تو وہ کہتے ہیں نا کہ چپلیں چھوڑ کے بھاگے۔ اور گزشتہ روز رات کے اندھیرے میں الیکشن سے صرف 2 روز قبل انہوں نے الیکشن ملتوی کرنے کا اعلان کروا دیا۔ کس سے کروایا؟ الیکشن کمیشن سے۔ چند روز قبل تک جب تحریک انصاف ہائی کورٹ میں گئی ہوئی تھی اور ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں، ہم تو پہلے الیکشن فرسٹ فیز سے پہلے بھی گئے تھے، یہ آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہے۔ سندھ حکومت کے ترجمان و ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار تھے لیکن الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کر دیے۔
کہا کہ کل سے شور ڈالا گیا کہ پیپلز پارٹی نے انتخابات ملتوی کروائے ہیں. الیکشن کمیشن جب بھی انتخابات کروائے گی سندھ حکومت اسے مکمل سپورٹ کرے گی. کہا کہ ہم بلدیاتی نمائندوں کو مزید بااختیار کرنے جا رہے ہیں. حیدرآباد اور کراچی میں سب سے زیادہ امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی نے کھڑے کیے ہیں. الزامات کی سیاست ختم کریں, حقیقت پسندی کی سیاست کریں. کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کے مقدر میں شکست تھی. حیدرآباد میں سب سے زیادہ امیدوار پی پی نے کھڑے کیے. بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں عوام نے پی پی کو کامیاب کیا. ہماری تو کیمپین فل فلو پہ چل رہی تھی, کام ہو رہا تھا, عوامی رابطہ مہم ہماری چل رہی تھی, عوام کے درمیان تھے. آپ کے لیڈر کی طرح نہیں کہ بنی گالا میں بیٹھے ہوں اور اسکائپ پر قوم سے خطاب کر لیں. ہمارے لیڈران میدان عمل میں تھے. اور آپ نے دیکھا کہ صوبہ سندھ کے اندر جب فیز 1 کا انتخاب ہوا تو سندھ کی عوام نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو ریجیکٹ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے امیدواروں کو کامیاب کیا. یہ رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے اتنے لاعلم ہیں کہ ان کے سندھ کے صدر علی زیدی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ حیدرآباد میں پی پی نے بندے نہیں کھڑے کیے, جبکہ حیدرآباد کارپوریشن کے 160 یونین کمیٹیز میں سے 157 امیدوار پی پی نے کھڑے کیے ہیں. جو لوگ آج یہ الزام ہمارے اوپر لگا رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہم نے ڈیلے کرایا, ملتوی کرایا ہے, میں ان کے اس بیان کی سختی سے تردید کرنا چاہوں گا اور یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ہم تو الیکشن کے لیے تیار تھے. اور یہ لوگ اتنے لا علم ہیں. ابھی ان کا جو سندھ کا صدر ہے علی زیدی, جو ایسے بات کرتا ہے نا, علی زیدی صاحب نے ٹویٹ کیا بھی کچھ دیر پہلے, اور اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ حیدرآباد میں پیپلز پارٹی نے بندے نہیں کھڑے کیے اور پیپلز پارٹی کو شکست کا سامنا ہے حیدرآباد میں, تو اس لیے انتخابات کو ملتوی کیا ہے. اور انہیں نمبر بتایا کہ حیدرآباد سے صرف 88 کینڈیڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے کھڑے کیے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, علی زیدی صاحب کا ٹویٹ ہے جو ابھی 10 منٹ پہلے انہوں نے کیا ہے. میں علی بھائی آپ کو بتانا چاہوں گا, پتہ نہیں آپ کس کی سنتے ہو, کچھ پڑھ لیا کرو, چیک کر لیا کرو. حیدرآباد کارپوریشن کی 160 نشستیں ہیں, یونین کمیٹیز ہیں. ان 160 کی 160 یونین کمیٹیز پہ پیپلز پارٹی نے اپنے امیدوار کھڑے کیے. ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کہا کہ پی پی نے پہلے ہی کہا تھا الیکشن کمیشن کا فیصلہ قبول کریں گے. پیپلز پارٹی نے کہا تھا الیکشن شیڈول کے مطابق ہونے چاہیے, انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. سندھ کے وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے پیپلز بس سروس کے ایک اور روٹ کا اعلان کر دیا. پیپلز بس سروس اب نمائش سے سی ویو تک چلے گی. سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے اس موقع پر کہا کہ شہریوں کے لیے نمائش سے سی ویو کے لیے بس سروس شروع کر دی گئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی طه سلیم کی زیر صدارت محرم الحرام سے متعلق اجلاس ہوا. علماء کرام, امام بارگاہوں کے منتظمین, مجالس اور جلوس کی انجمنوں کے نمائندوں نے شرکت کی. یوم عاشور مجالس و جلوس کے انعقاد کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. طه سلیم کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں تمام تر سہولیات مہیا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. ضلع وسطی میں محرم الحرام کے دوران مکمل مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے. محرم الحرام کی آمد سے قبل انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی طه سلیم کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں جعفری الائنس سندھ کے صدر شبر زیدی سمیت مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام اور عزاداران حسین کے جلوس کے منتظمین نے مسائل سے آگاہ کیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سینٹرل طه سلیم نے علماء کرام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع وسطی میں محرم الحرام کے دوران مکمل مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے گا اور مسلمان
مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے مجالس، جلوس اور میلاد شریف کی تقریبات کے انعقاد میں باہمی تعاون سے کام لیا جائے. تھوڑی دیر پہلے ہماری میٹنگ محرم کی ہم نے رکھی تھی. دس از دا سیکنڈ میٹنگ. پہلے ہم فالو اپ میٹنگ ایک میٹنگ کر چکے ہیں اور یہ دوسرا فالو اپ تھا اس کا. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جو علماء اکرام ہیں اور ان سے مل کے بیٹھا جائے اور بات کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کیا ان کے مسائل ہیں، اس کا حل کیا جائے. پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں مل گئی تھیں، تو اسی کے فالو اپ میں آج دوسری میٹنگ کی ہے اور بڑی شہر حاصل گفتگو ہوئی، بڑی ڈسکشنز کے ساتھ ہوا اور چیزیں بہت حد تک ہمارے کنٹرول میں بھی ہیں انشاءاللہ. ہم پوری کوشش کریں گے جو بھی 8-10 دن کا ہمارے پاس وقفہ ہے محرم سے پہلے، اس میں جتنا زیادہ کام ہو سکتا ہے ہم کرائیں اور اس کو بہتر طریقے سے محرم الحرام کو سر انجام دیں. پچھلے سال بھی ہمارا اچھا گزرا تھا محرم، اور انشاءاللہ اس بار بھی امید ہے کہ بہت بہتر گزرے گا. یہ بالکل یہ معاملہ میٹنگ میں بھی آیا اور ہماری خود کی نالج میں بھی ہے اور ہم نے یہی بتایا کہ بارشوں کے دوران کیونکہ روڈ کارپیٹنگ نہیں ہو سکتی تو وہ ہم ذرا دیکھیں گے، لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اگر کوئی مانسون کا اسپیل ہمیں ملتا ہے 7-8 دن کا تو اس میں میجورٹی آف کام ہم کرا دیں. ہم نے الائن کی ہوئی چیزیں، ٹرینڈنگ پروسیس وغیرہ ہم نے پہلے کمپلیٹ کر لیے تھے، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی فارمیلٹی ہماری ایسی ہو جو کہ پوری نہ ہوئی ہو. تو انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ لائٹس کے معاملات، صفائی کے معاملات اور روڈز کے معاملات جس حد تک ہو سکیں حل کریں انشاءاللہ. انہوں نے ضلع انتظامیہ کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام اور کسی بھی قسم کے منفی عمل اور واقعے کو روکنے کے لیے فل پروف لائے عمل اختیار کرے. علماء کرام نے ڈپٹی کمشنر کو محرم الحرام کے دوران امن و امان قائم رکھنے اور عزاداری کے پرامن انعقاد میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی. اجلاس میں میونسپل کمشنر بلدیہ وسطی زاہد حسین، ضلع وسطی کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز محمد وسیم الدین، عمران علی راجپوت، ضلع وسطی سے تعلق رکھنے والے اسسٹنٹ کمشنرز کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے افسران اور دیگر بھی موجود تھے. ڈپٹی کمشنر منیر عرفان سلام میروانی نے کہا ہے کہ امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی، روشنی کی فراہمی اور جلوس کی گزرگاہوں پر ضروری نوعیت کے کاموں کو فوری طور پر مکمل کیا جائے. محرم الحرام سے قبل ڈپٹی کمشنر ملیر عرفان سلام میروانی نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری کے ہمراہ جعفر طیار مرکزی امام بارگاہ، امامیہ امام بارگاہ کے اطراف جلوس کے راستوں میں صفائی ستھرائی، روشنی اور سیوریج کے کاموں کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر ملیر عرفان سلام میروانی نے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ 1 تا 10 محرم الحرام ضلع شرقی میں ایمرجنسی نافذ رہے گی. تمام افسران و عملہ اپنی ڈیوٹی پر موجود رہیں گے اور عزاداران کو سہولیات کی فراہمی کے عمل میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. محرم الحرام کے دوران عزاداران کو بہترین بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے علماء کرام اور امام بارگاہوں کے منتظمین کی مشاورت سے انتظامات کو قبل از وقت مکمل کرنے کے لیے تمام تر موجود وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا. جی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ محرم کا آمد ہے اور بہت بابرکت مہینہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اس حوالے سے ابھی ڈی سی صاحب نے یہاں پہ وزٹ کی ہے. تمام امام بارگاہوں جعفر طیار کیونکہ ہمارا مین وہ ہے تو یہاں جتنے امام بارگاہ ان کا وزٹ کیا گیا ہے کہ لائٹوں کے حوالے سے متنظمین سے ملے ہیں یا فوکل پرسن سے ملے ہیں شہزاد بھائی سے کہ جی یہاں جو پرابلم ہے وہ سنی ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو ہم جلد از جلد بس محرم سے پہلے ڈپٹی کمشنر ملیر عرفان سلام میروانی ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری کے دورے کے موقع پر سپرنٹینڈنٹ آفیسر ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ بلدیہ ملیر جمال عباسی سمیت دیگر بھی موجود تھے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیر الحسن نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے دوران عزاداران کو بہترین بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے علماء کرام اور امام بارگاہوں کے منتظمین کی مشاورت سے انتظامات کو قبل از وقت مکمل کرنے کے لیے تمام تر موجود وسائل کو بروئے کار لایا جائے. محرم الحرام کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیر الحسن نے کہا کہ اورنگی، مومن آباد، منگو پیر اور سرجانی ٹاؤن میں موجود امام بارگاہوں کا وہ خود دورہ کریں گے. کوشش کریں گے کہ عزاداران کو گزشتہ سالوں کی بنسبت مزید بہتر سہولیات فراہم کر سکیں. ایڈمنسٹریٹر نے میٹنگ میں موجود بلدیاتی افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ 10 محرم الحرام بلدیہ غربی میں ایمرجنسی نافذ رہے گی. تمام افسران و عملہ اپنی ڈیوٹی پر موجود رہیں گے اور عزاداران کو سہولیات کی فراہمی کے عمل میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. اجلاس میں موجود امام بارگاہوں کے منتظمین نے امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی، روشنی کی فراہمی اور جلوس کی گزرگاہوں پر ضروری نوعیت کے کاموں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے انتظامیہ بلدیہ غربی محرم الحرام میں عزاداران کو سہولیات کی فراہمی میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی.
اور اسی کے ساتھ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.